سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، مجھ محمد کی پیروی کرو۔ عجیب معیار ہے جو ذات واجب الوجود نے عطا کیا ہے۔ خدا کے بارے میں بتانے والوں کو بائی پاس کر کے اگر کوئی خدا تک پہنچتا ہے تو خدا اس کا پہنچنا پسند نہیں کرتا۔ تعارف توحید کروانے والوں کا حق ہے کہ انہی کے دروازے پہ جھکا جائے اور انہی سے پوچھا جائے کہ خدا کیا ہے۔ میری کوشش رہتی ہے کہ ہر گفتگو میں آل محمد کے ذکر کا صدقہ تعارف توحید کا ایک جملہ ضرور دیا کروں۔ کسے پتہ چلتا کہ خدا کون ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ گھر نہ ہوتا، کسی کو خبر نہ ہوتی خدا کون ہے۔ جائیے زمانے میں پوچھیے کسی نمازی سے، کوئی نمازی ایسا ہے جو کہے کہ مجھے نماز کا حکم خود اللہ نے دیا؟ کوئی ایک ایسا نمازی ہو جو کہے کہ مجھے اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو؟ کوئی ایک ایسا روزہ دار ہو جو کہہ سکے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ روزہ رکھو؟ کس نے کہا؟ اسی نے کہا جس کا کہنا اس کا کہنا ہے، اور وہی اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو۔ نتیجہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے محبت رکھتے تھے، محمد کے پیچھے چلو گے خدا تم سے محبت کرنے لگے۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت، ذات محمد وہ گوہر یگانہ ہے جو محبتوں کے رخ بدل دیا کرتا ہے۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، مصطفیٰ کے پیچھے آؤ گے خدا تم سے محبت کرنے لگے۔ چونکہ اس پاک بس میں برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، تو وہ شیعہ مکتب فکر کے حوالے سے شان رسالت کا ایک جملہ بھی سماعت کر کے یہاں سے اٹھا۔ شان محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ یہی کہ میرا نبی محبوب خدا ہے، یہی کہ میرے مصطفیٰ پہ قرآن اترا۔ نہیں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی شان یہ نہیں کہ مصطفیٰ پہ قرآن اترا ہے، قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ مصطفیٰ پہ اترا۔ اور میں شان رسالت کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کوئی پیغام یہاں سے لے کے اٹھے سرکار حسن مصطفیٰ کے ذکر کا صدقہ، یہ مصطفیٰ کی شان نہیں کہ ان پہ قرآن اترا، یہ قرآن کی شان ہے کہ وہ مصطفیٰ پہ اترا۔ اور یہی شان مصطفیٰ سمجھی ہے دنیا کہ میرا نبی خدا کا محبوب ہے۔ مجھے خدا کی قسم غلط ہے، مصطفیٰ کی قسم غلط ہے کہ نبیوں کا نبی محبوب خدا۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے نبی محبوب خدا نہیں، نبی کے پیچھے چلنے والا محبوب خدا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم نبی کے پیچھے چلو گے خدا تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے محبوب خدا وہ ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے چلے۔ تو اب سوال ہو سکتا ہے کہ نبی کے پیچھے چلنے والا محبوب خدا ہے تو پھر خود نبی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے محبوب خدا وہ ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے چلے۔ مصطفیٰ خود معیار محبت خدا ہے، نبی محبوب خدا نہیں، معیار محبت خدا ہے۔ جو نبی کے پیچھے چلے وہ محبوب خدا ہے۔ تو مجھے امت مسلمہ سے ایک سوال کرنا ہے، جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو مصطفیٰ کے پیچھے چلے وہ محبوب خدا ہے، تو کیا مل کے تلاش نہیں کرنا چاہیے پھر کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے جو پیچھے چلے وہ محبوب خدا۔ یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام میں ذوف لگا کے ٹھکرا دے، یہ تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے، یہ قرآن کی آیت ہے۔
اور آیت کہہ رہی ہے کہ جو مصطفیٰ کے پیچھے چلے خدا اس سے محبت کرتا ہو، جو محبت کرے وہ محب ہوتا ہو، جس سے کی جائے وہ محبوب ہوتا ہو۔ اس کا مطلب ہے محبوب خدا وہ ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے چلے۔ اگر کوئی خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ یاد رکھے عبادت کا پہلا لازمہ محبت ہے۔ عبادت اس کی ہے جس کے قلب میں اس کی محبت ہے، اور اس کی محبت کا ثبوت تب ملتا ہے جب کوئی مصطفیٰ کے پیچھے چلے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت نے بتا دیا ہے عبادت اس کی ہوتی ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہو، اس کی نہیں ہوتی جو محمد کے آگے کھڑا ہو۔ یہ قرآن کی آیت کا فیصلہ۔ عبادت اس کی ہے جس کے قلب میں خدا کی محبت ہے، اور محبت خدا کی شرط ہے کہ مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہو۔ عبادت اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہو، آگے وہ کھڑا ہو جسے عبادت گنوانے کا شوق ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی قرآن ہی کا فیصلہ، خبردار میرے مصطفیٰ سے قدم آگے نہ بڑھا۔ محبوب خدا کون ہے؟ مصطفیٰ کے پیچھے چلنا۔ ایک لفظ ہے اطاعت، ایک لفظ ہے اتباع۔ اطاعت ہے قول کی پیروی، اتباع ہے کسی کے نقوش پا کو ہدایت سمجھ کے ان پہ چلنا۔ ایک پیغام دے رہا ہوں جس کے لیے آپ کو کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اتباع کرو، یعنی نقوش پا پر چلو۔ جسے اتباع کرنے کا آج بھی شوق ہو اسے ایک ضابطہ سمجھا رہا ہوں، وہ روئے زمین پر پہلے کسی کے نقوش پا تلاش کر۔ پیغام میں نے دے دیا ہے صاحبان بزم معرفت، جس کا زمین پہ نقش پا ملے اس کی پیروی کرے، ہدایت مل جائے گی۔ تو جائیے روئے زمین پہ چار ہی نقوش پا ملیں گے، یا پتھر پہ ابراہیم کے پاؤں کا نقش ہے، یا مصطفیٰ کے پاؤں کا نقش ہے، یا علی کے پاؤں کا نقش ہے، یا نیشا پور میں رضا کے پاؤں کا نقش ہے۔ اور اگر کوئی نقوش پا ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ ریت پہ نہ ڈھونڈے۔ کمال یہ ہے یہ جتنے نقوش پا ہیں یہ سارے ریت پر نہیں، پتھر پہ۔ فرق تو سمجھیے، فرق تو سمجھیے، ریت پر نہیں پتھر پر۔ ایسے کے پیچھے چلنے سے ہدایت نہیں ملتی جس کے مٹی پہ بھی قدم نہ جمتے ہوں۔ ہدایت اس کے نقوش پا سے ملتی ہے جس کے پتھر میں جم جاتے ہیں۔ تو پتھر میں نقوش پا تلاش کیجیے، آپ کو اتباع کا زاویہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ مقدمہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں گفتگو سرکار حسن مصطفیٰ تک پہنچا سکوں۔ جو مصطفیٰ کے پیچھے چلے وہ کیا ہے؟ وہ محبوب خدا، وہ خدا کا محبوب، اللہ اس سے محبت کرتا۔ کہہ کون رہا ہے؟ خدا۔ کل میرا حبیب تو کہہ۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں امت مسلمہ سے، کیا خدا علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ کیا وہ خود نہیں کہہ سکتا تھا؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی میرا محبوب تو کہہ دے؟ پھر خدا کی قسم خدا کی توحید بچائی ہے تو علی نے بچائی۔ علی ابن ابی طالب نے کہا خدا بولتا نہیں۔ اب دلیل سمجھیے جناب امیر المومنین، علی ابن ابی طالب نے فرمایا خدا نہیں بولتا اس لیے کہ جب بولا جاتا ہے تو دہن سے صوت خارج ہوتی، اور علی فرماتے ہیں جس سے کوئی شے خارج ہو جائے وہ خدا نہیں۔ جس میں کوئی شے داخل ہو جائے وہ خدا نہیں، جس سے کوئی شے خارج ہو جائے وہ خدا نہیں۔ اب اس کے کمال کی مجبوری دیکھ لیجئے، کبھی کبھی مجبوریاں نقص کی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی مجبوریاں کمال کی ہوتی ہیں۔ اس کے کمال کی مجبوری یہ ہے بولے تو خدا نہیں رہتا، نہ بولے تو ہدایت نہیں ہوتی۔ بولے تو خدا نہ رہے، نہ بولے تو ہدایت کیسے کرے؟ تو خدا کی قسم حل ایسا ہے جس کے بغیر حل ہونا ممکن نہ تھا۔ بولے تو خدا ہی جائے،
نہ بولے تو پیغام نہ پہنچے. تو معصوم فرماتے خدا نے چن لی وہ زبانیں جن کا معیار تکلم معیار وحدت جیسا ہے. تم کہو تو سمجھو میں کہہ رہا ہوں. وہی ایک محمد کی زبان پہ بول رہا ہے کل تو کہہ دے. وہ جب بولتا ہے کسی محمد کی زبان پہ بولتا ہے.